الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين جب میں دعا پڑھتی ہوں یا دعائیں پڑھتی ہوں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ خود بھی پڑھتے جایا کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ دعائیں اسی انداز میں انشاءاللہ قبول ہوتی جائیں. آج کا ہمارا جو سورت ہے سورہ کافرون ہے 30ویں سپارے کی تقریباً آخری چند سورتوں میں سے سورت ہے سورہ کافرون. یہ مکی سورت ہے. اس میں 1 رکوع اور 6 آیات ہیں. بہت ہی خوبصورت جامع ترین صورت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں عطا فرمائی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30ویں سپارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں بہت گہرے مضامین ہیں اور بہت جامع ترین صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہو ایسی باتیں ہیں ان کے اندر. تو یہ وہ صورت ہے جس کے اندر ایک فارن پالیسی دے دی گئی ہے, ایک اوپن ڈیکلریشن اور ایک اوپن اناؤنسمنٹ دے دیا گیا ہے ہر مسلمان کو کہ اس کے لیے زندگی کے گزارنے کا انداز طریقہ ضابطہ کیا ہوگا. اصل میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو حق کی مخالفت میں مشرکین مکہ نے بے انتہا زور لگا دیا تھا. ہر طرح کا حربہ انہوں نے آزما لیا تھا. ان کے مختلف انداز تھے دین سے حق سے روکنے کے لیے. سب سے پہلے وہ زبان سے روکنا شروع ہوئے, زبانی استہزاء, تزریق, مذاق اور مختلف قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر, شاعر, کاہن, دیوانہ, مجنوں واللہ عالم کیا کیا چیزیں انہوں نے کہنا شروع کی. اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان قبول کرنے والے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کا معاملہ زبانی استہزاء سے کیا. وہاں پر بات نہ رکی تو پھر انہوں نے جسمانی تشدد کرنا شروع کر دیا اور انتہا سے زیادہ پرسیکیوشنز اور ٹارچرز کا شکار بنایا جاتا, حتیٰ کہ مسلمانوں کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور ان کی جسم کے چربی کے پگھلنے سے گویا وہ انگارے بجھتے تھے. مسلمانوں کے اندر جو اسلام قبول کیے ان کو مارا گیا, زد و کوب کیا گیا, جان کا نشانہ بنایا گیا. عمار بن یاسر کی والدہ اور ان کے والد جو تھے وہ اسلام کے پہلے شہید جو ہے ہم سب کو معلوم ہے, ان کی نظروں کے سامنے ان کے والدین کا ان کو مار دیا گیا, جان سے مار دیا گیا. ماں کو کیسے مارا؟ ابو جہل نے ان کی ماں کی شرمگاہ میں اپنی بچی مار کر اور نیزہ مار کر جو ہے وہ ان کو ادھیڑ دیا جس کو کہنا چاہیے. اور جو باپ تھا اور ان کو کیا کیا وہیں پہ ایک پلر پہ باندھ دیا گیا اور اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنے والدین کا یہ حشر ہوتے ہوئے دیکھا. اور والد کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ان کے والد کے ہاتھوں اور پیروں کو چاروں طرف اونٹوں سے باندھا گیا اور چاروں اونٹوں کو اپنے اپنے رخ پر اپوزٹ ڈائریکشن میں باڈی سے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلایا گیا. تو سوچیے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے. جی یہ پہلے شہید ان کے والد اور پہلی شہیدہ ان کی والدہ حضرت سمیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو کہا کرتے تھے کہ جنت 3 لوگوں کی منتظر ہے. اس میں آپ نے فرمایا عمار بن یاسر, حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی.
اور جب یہ ان کے اوپر ظلم و ستم اور تشدد کے معاملات کیے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبر کرو آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے۔ تو انہوں نے تو ہر قسم کے تشدد کا شکار بنایا مسلمانوں کو جبری طور پر اسلام کی طرف آنے سے روکنے کے لیے، لیکن مسلمان پھر بھی نہ رکے۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے سائیکولوجیکل مار مارنی شروع کر دی، کچھ گیو اینڈ ٹیک کے معاملات کروانے شروع کیے، کچھ انہوں نے سینکشنز لگائیں، سوشل اکنامی کے لیے وہ سینکشنز لگائیں کہ قافلے آنے سے روک دیے، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا۔ تو ایسا انہوں نے کیا، اور ساتھ ساتھ وہ جو مختلف قسم کے معاملات میں کلام دل فریب لے کر آیا تھا نظر بن حارث، کہ ان کو اہم سے ہٹا کے غیر اہم کی طرف لے کر گئے کہ اصل بات سننے سے ہی وہ رک جائیں، لوٹی غلام مسلط کر دیے جاتے، ان کو ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا، ان کو قصے کہانیوں میں مشغول کر دیا جاتا کہ وہ اللہ کی بات ہی نہ سن سکے۔ لیکن مسلمان جب کسی بھی بات سے نہ رکے تو انہوں نے ایک اور بات کہنا شروع کر دی، اور وہ بات کیا کی انہوں نے، جب انہوں نے کہا یہ تو کسی انداز میں کسی صورت بھی نہیں رکنے کے لیے تیار ہو رہے، یہ تو بس اپنی بات کیے ہی جا رہے ہیں، اور لوگ جو اسلام قبول ہی کیے جا رہے ہیں ہماری حد الامکان کوشش کے باوجود۔ تو انہوں نے پھر کچھ لو اور کچھ دو کی پلاننگ کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور جیسے ہم سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ میں دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا۔ وہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آفرز دی تھی، اور اس نے کہا تھا بھتیجے اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، اگر عورت چاہتے ہو تم اچھی اور خوبصورت ترین عورت سے مکہ کی ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تمہیں جو یا اگر کوئی جن وغیرہ تمہارے اوپر آتا ہے، کیونکہ وہی کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم غنودگی کی حالت میں چلے جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے تو پھر وہ قرآن کی آیات سناتے تھے، تو جیسے وہ مرگی کے دورے ہوتے ہیں یا کوئی دورے کے پڑھنے کی کیفیت، تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کوئی جن شن آتا ہے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جن وغیرہ آتا ہے تو ہم تمہارا بہترین حکیموں کو بلا کے، طبا کو بلا کے تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ کمپرومائز کرنے کے لیے، ریکنسیلیٹ کرنے کے لیے، کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پہ چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے آتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے، آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی اور ہماری بھی۔ تو حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ایسا کریں، ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے، اور اس پر یہ سورت جو ہے وہ وحی کے طور پر نازل کر دی گئی۔ سمجھ آیا؟ جب ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ جو آفرز دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی تھی، اور جب آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ نے سن لیا جو میں نے آپ سے کہا، اب آپ اٹھیے اور اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں۔ اور ولید بن مغیرہ نو کمپرومائز کی بات سنتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف قرآن کی آیات پڑھ کے سنا دی تھی، اور پھر وہ اٹھا اور وہ جس شکل سے آیا تھا اس کی جب واپس گیا تو اس کی شکل ہی بدلی ہوئی تھی کہ قریش مکہ کے سردار جو وہاں پہ بڑی شوق سے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ گیا ہے ولید بن مغیرہ اب جا کے کچھ کام کر کے آئے گا، تو وہ جب اس کی شکل دیکھی ہے نا تو اس کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا والی بات تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اسلام کو مستبین قبول کر کے آ گئے ہو؟ تو اس نے آگے کہا تھا کہ واللہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا،
میں نے نہ خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ کہانت ہے، یہ اپنا رنگ لا کر ہی رہے گا. تو وہ بھی مان گیا تھا قرآن کی آیات کو اور اللہ کے اس کلام کی حقانیت کو، لیکن بس مان کے ہی نہیں دے رہے تھے. پھر ایک اور مرتبہ اس نے کیا کیا، یہ آیا ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، یہ سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو. ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں گے اور اپنا حصہ اس میں سے پا لیں گے. اور اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی جو تم لائے ہو تو تم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤ گے اور اس میں سے اپنا حصہ پا لو گے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کافرون پھر سے نازل کی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور مرتبہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قریش کے چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہمارے معبود بتوں کو جو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. اور سورہ نجم، جب سورہ نجم بھی نازل ہوئی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں کعبہ میں یہ سورہ نجم کی تلاوت کرنی شروع کر دی. اور اس کے بعد جب لات منات کا جب اور عزا کا جب تذکرہ آیا اور اس کے بعد آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں بھی آیت سجدہ پہ سجدہ تلاوت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جاتے دیکھ کر جو آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بھی خود ہو کے سجدے میں چلے گئے. ادھر امیہ بن خلف موجود تھا. اس نے جب دیکھا کہ سب جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں زمین پر تو اس نے خود تو سجدہ نہ کیا لیکن اس نے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پر مل لی صرف یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے باتیں نہ کریں. اور جب بعد میں یہ بات مشہور ہوئی کہ سارے کے سارے مکنز نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کو دیکھ کر سب میں سجدہ ریز ہو گئے تو یہ بات پھیل گئی. حبشہ ہجرت کیے ہوئے لوگ واپس آئے تو یہ بات بھی بتائی گئی کہ نہیں اصل میں بات یہ تھی مشرکین تھے نا پلٹ کے دوبارہ کہنے لگے ہم نے یہ سمجھا کہ اس میں چونکہ لات منات اور عزا کا تذکرہ آیا ہے تو ہم سمجھے شاید تم نے ہمارے بتوں کو تسلیم کر لیا ہے، تم ان کو تسلیم کر چکے ہو لہٰذا ہم نے اسی طرح تمہارے ساتھ سجدہ کر لیا. حالانکہ اگر وہ ہم آیات پڑھیں تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ آیات ہیں، انہوں نے بس ایک بہانہ بنایا تھا. تو یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ تم ان کو چوم لو گے نا تو ہم تمہاری باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے، لیکن تم ایک دفعہ بس ہمارے بتوں کو اچھا کہہ دو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت پھر نازل کی. ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہاں پہ منبہ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو ہم 1 سال آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اور 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بار بار گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کہ کبھی تم ہمارا کر لو کبھی ہم تمہارا کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تمہارے فائدے ہو جائیں گے تمہارے بھی ہمارے فائدے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے گویا ایک اوپن ڈکلیریشن اور ایک اناؤنسمنٹ اور ایک طریقہ اور ضابطہ مسلمانوں کو بتا دیا. اچھا اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ الکافرون کی کچھ اور نام بھی آتے ہیں. صرف اس کا نام کافرون نہیں ہے بلکہ اس کا نام سورہ دین بھی ہے. جی اس میں دین کا پراپر ضابطہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان مومن کا دین کا طریقہ کیا ہوگا. دین کس کو کہتے ہیں؟ ضابطۂ حیات کو، کوڈ آف لائف کو، موڈ آف ایتھکس کو کہتے ہیں. اس صورت میں وہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. اسی طرح اس کو سورہ برا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اعلان برات کرتے ہیں تمام کفار سے، مسلمانوں کے علاوہ جتنے ادیان ہیں ان سے اعلان برات کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام سورہ عبادہ بھی ہے، یعنی کہ عبادت کا طریقہ مسلمانوں کو اس میں سکھایا گیا ہے. اس کا نام سورہ منابزہ بھی ہے اور سورہ مناقشہ جس کا مطلب ہے، منابزہ کا مطلب ہے پیچھے پھینکنے والی. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف نام ہیں جو اس سورت کے حوالے سے آتے ہیں.
اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فضیلت میں تو بہت زیادہ اس سورت کی فضیلت ہے. کیا منابزہ اور مناقشہ، جی نقشہ دیا گیا ہے اس کے اندر مسلمانوں کو پورا اپنی زندگی گزارنے کا، اور منابزہ کیا ہے؟ پیچھے پھینک دینے والی، یعنی کہ تمام چیزوں کو، دوسرے ادیان کی ساری چیزوں کو پیچھے کر کے صرف ایک کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے. تو فضیلت کے حوالے سے اس کے اندر کچھ باتیں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ سنت، ٹھیک ہے نا، جو فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں اس میں سے کہتے ہیں میں نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی کہ فجر کی سنت میں سے پہلی رکعت میں کافرون اور بعد والی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ سے سب نے تاکید بھی کی کہ فجر کی جو فرائض ہیں اس کے اندر کبھی نہ چھوڑو کیا؟ سورہ معوذتین جو ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ صبح فجر میں کافرون، اخلاص، فلق اور ناس پڑھ لیتے ہیں تو یہ چاروں کل جو ہے وہ سورہ فجر کی نماز میں آپ 2 سنت اور 2 فرض میں پڑھ لیں گے. اور یہ سنت مسنون عمل ہے. معوذتین اور سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص بہت سارے اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وتر میں پڑھتے تھے تو وتر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ والی آیت سورت پڑھتے، اور جو سیکنڈ رکعت ہوتی تھی وتر کی اس میں کافرون پڑھتے تھے، اور جو وتر کی تیسری رکعت ہے اس میں اخلاص پڑھتے تھے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. تو گویا عشاء کی نماز میں بھی وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو. اور حضور کا خود کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تو یہ سورت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت ابن عباس کا بھی بیان آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے. شرک سے محفوظ رکھنے والا کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو. یہ شرک سے محفوظ رکھتا ہے آپ کو، شرک سے. آپ نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل سے آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے. ٹھیک ہے، شرک سے برات ہے، یعنی شرک سے نجات دلاتی ہے. ایک صحابی ہے نوفل بن معاویہ، وہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے. تو اگر آپ شرک سے برات کر کے، یعنی کہ شرک کی نفی کر کے، شرک سے اپنے آپ کو آزاد کر کے یہ سورت پڑھ کے ثبوت کر دے کر اعلان کر کے جب آپ سوئیں گے تو نیند تو موت کی بہن ہے، اور اگر اس موت کی بہن کی حالت میں جاتے ہوئے اگر خدا نخواستہ ہماری جان قبض ہو جائے گی تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ایمان کی حالت میں ہوں گے اور شرک سے برات ہم نے کی بھی ہوگی. سمجھ آیا؟ تو اتنا چھوٹا سا سورت ہے اور اتنا آسان سا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ سونے سے پہلے بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہمیں نظر آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت جبیر بن مطعم وہ کاروبار کی غرض سے جایا کرتے تھے مختلف جگہوں پر. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ جبیر
کیا تو چاہتا ہے کہ تو جب تجارت کے لیے جائے تو سب سے زیادہ تونگر ہو جائے، یعنی سب سے زیادہ فلرشڈ ہو جائے، مال و دولت تجھے مل جائے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جب بھی جاتے تھے تو ان کے آس پاس کے ساتھی تو بڑا فلرش ہو کے واپس ہوتے تھے، ان کی نہیں کام بنتا تھا، ان کے معاملات ویسے نہیں ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فوراً کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ کافرون سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ لیا کرو، اور اس میں سے صرف سورہ لہب چھوڑ کر، یعنی یہ 5 صورتیں جو ہیں بسم اللہ سے شروع کر کے بسم اللہ پر ختم کرنی ہے. 6 بسم اللہ ہو جائیں گے، 5 صورتیں ہو جائیں گی، سورہ لہب بیچ میں سے نکال دیں. تو جب وہ کہتی ہے پڑھ لیا کرو، تو اب وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تب سے اب تک میں جب بھی جاتا ہوں تو سب سے زیادہ فلرش اور توگر میں ہی واقع ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بڑی خوبصورت ٹوٹکا ہے، نسخہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، جو تجارت کی غرض سے چاہے اپنے گھر سے بھی جاتے ہیں، اپنے آفیسز تک اپنے کاروباروں کی نیت سے نکلتے ہیں، کوئی اپنے رزق حلال اور معاش کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ صبح میں یہ پڑھ کے نکلے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال میں اس کے لیے برکتیں عطا فرمائے. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور ہمیں آگے پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ تو چند فضیلتیں تھیں اس سورت کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر اور مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور فجر میں اور مغرب کی نماز میں. اس کے علاوہ آپ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، جاگنے کے بعد بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک سے بچانے والے کلمات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو صبح و شام کے اذکار میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. ہر وہ شخص جو سورت کو پڑھتا ہے گویا وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. قل یا ایھا الکافرون. قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے سب کے سب. کون؟ الکافرون، کافر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا قل یا ایھا الذین کفروا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے یا ایھا الذین کفروا، پیچھے اتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الکافرون. ایھا الذین کفروا نہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں. کفر کرنے والے ایمان کی طرف پلٹ سکتے ہیں. کفر کرنے والے وہ ہیں کہ آج کفر میں ہیں تو ہو سکتا ہے بعد میں ایمان لے. یہ وہ ہیں جو کافرون وہ ہوں گے، یعنی میں فرق بتا رہی ہوں نا آپ کو. اے کافروں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ موت بھی آئی تو اس حال میں آئی کہ وہ کیا تھے؟ کافر ہی تھے، مرتے دم تک کافر ہی رہے. یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہم نے پڑھا سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تھی تو ہم نے پڑھا تھا نا ان الذین آمنوا، کہ وہ جو ایمان لانے، وہ جو ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری کیٹیگری کون سی بتائی تھی؟ والذین کفروا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا؟ والذین ان الذین کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اگر تم انہیں ڈراؤ یا تم نہ ڈراؤ ان کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہ جو کافر ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے.
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور باقی جگہوں پر مہر لگا دی ہے، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ہاں کچھ بھی دیکھ لیں، ہاں کوئی نشانی بھی دیکھ لیں، کوئی بات بھی سمجھ میں آ جائے ان کو، لیکن جاننے ماننے کے باوجود بھی مان کے نہیں دیتے۔ یہ ہے وہ کافرون کی کیٹیگری جن سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو مان گئے تھے کفار مکہ۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ ابو جہل مان گیا تھا، وہ تسلیم کرتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے جو دین لے کے ایسا ہی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا تو ہماری وہ جو قبائلی سرداری ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، وہ بھی وہ لوگ کریں، وہ بھی وہ لوگ کریں تو ہمارے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا، اس لیے وہ مان کے نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اشتعال نہیں تھا، صادق اور امین کہتے تھے، پورا کا پورا ٹرسٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر بھی، لیکن بس عصبیت آڑے آ گئی تھی، تو لہذا وہ اللہ کی طرف سے بھی، کیونکہ وہ جب ڈھٹائی پہ جمے رہے، اڑے رہے، تو پھر وہ ماتو وہم کفارون کی کیٹیگری میں آ گئے کہ وہ کافرون ہیں، ایسے لوگ جو مان کر نہیں دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور پھر دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہر ہی آیت کے اوپر سمعنا واطعنا کہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے لیے شرح صدر فرما، اور اللہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص سے یہ کہہ دیجئے جو کافر ہے، ان کو یہ اناؤنس کر دیں کہ اگر آپ کے پاس یہ کمپرومائز کروانے کے لیے یا یہ سودے بازی کرنے کے لیے آنے لگے تو ان کو اوپنلی ڈکلیئر کر دیں، اناؤنس کر دیجئے، اور ایک ڈکلیریشن ان کو دے دیجئے یہ اناؤنسمنٹ کر کے کہ لا اعبدو ما تعبدون، لا نہیں اعبدو میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ سب سے پہلے تو لا کہا جائے کہ میں وہ بندگی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا، اب آگے کے آیات کے اندر آخری آیت سے پہلے 4 آیات ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم اور نہیں ہو تم عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی نہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، نہ میں کبھی کروں گا ان کی عبادت جن کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم کرو گے ان کی عبادت جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ گویا نہ ماضی میں ایسا تھا، نہ حال میں ایسا ہے، اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے۔ فائنل اناؤنسمنٹ اور ڈکلیریشن دیا جا رہا ہے ایک مومن کو کہ کبھی زندگی میں مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، یہ 2 علیحدہ علیحدہ کشتیاں ہیں۔ ایک شخص 2 کشتی کا سوار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کشتی میں چلے گا مومن، کافر اپنی کشتی میں چلے گا، یا عباد الشیطان بن کے جیو گے یا عباد الرحمان بن کے جیو گے۔ تو آپ دیکھیے 4 مرتبہ عین با دال 3 حرف پر مبنی عبد کا لفظ بار بار آ رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عبد کیا ہوتا ہے، جس کو بتایا گیا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ 4 آیات میں 8 مرتبہ یہ عبد کا لفظ آ رہا ہے، 8 مرتبہ آ رہے۔ تو عبد کیا ہوتا ہے؟
اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. بار 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 یہ چیز کہی جا رہی ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد ہے عین با دال, اس کا عربی لفظ, عربی سے اردو لفظ کیا ہے؟ عبادت. عبادت, ہاں جی. اور اگر عربی میں دیکھیں تو عبد کہتے ہیں غلام اور بندے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ یا غلام. جیسے غلام اپنے آقا کے لیے ہوتا ہے نا, مالک کے لیے ہوتا ہے نا, بالکل ہمیں کیسا ہونا ہے؟ اپنے آقا, اپنے مالک جو ہمارا اللہ ہے, اس کے لیے ہم کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے ایک غلام اپنے آقا کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تو بنایا بھی اس لیے. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنوں کو, یعنی جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی بندگی کے لیے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو کس لیے بنایا تھا؟ لیعبدون کے لیے, تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں. باقی انبیاء وہ بھی اپنے اقوام کو, اپنی امتوں کو یہی تلقین کرتے رہے. حضرت عیسیٰ کا آتا ہے نا, ان اعبدونی, سوری وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ, یہ کہ تم بندگی کرو, عبادت کرو اللہ کی. ہوا ربی و ربکم, کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے, جو سورہ فاتحہ میں ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں, ہم اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں اپنی بندگی کا. ایاک نعبد ایاک نعبد کہتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف تیری ہی. اس میں جو چھپا ہوا ہے نا, جو محذوف ہے ایک لفظ, وہ یہ ہے ولا نعبد غیرک, کہ تیرے علاوہ اور کسی کی نہیں کریں گے بندگی. ایاک میں یہ چھپا ہوا ہے نا, صرف تیری ہی. یعنی اس کا مطلب ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں تیرے علاوہ اور کسی کی نہیں. صرف تیری کا کیا مطلب ہے؟ اور کسی کی نہیں. ولا نعبد غیرک. تو بندگی, عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ. ابن تیمیہ نے 5 باتیں بتائی ہیں جو کہ ایک عبادت کے اندر ہونی ضروری ہے, تب وہ پوری درجے پر پہنچتا ہے. یعنی عبادت کے 5 اوصاف ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اطاعت, انکنڈیشنل اللہ کی اطاعت ہوتی. یہ نہیں کہ اللہ میاں میرے یہ کام کراتے ہیں تو میں 100 نفل پڑھوں گی, یا میں 4 روزے رکھوں گی, یا میں 10 روزے رکھوں گی, یا میں عمرہ کرنے جاؤں, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی. انکنڈیشنل عبادت, اگر مگر نہیں. صحیح. تو اطاعت اللہ کی کیسی ہوگی؟ انکنڈیشنل. اللہ کا حکم ہے, اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے انکنڈیشنل اطاعت کا طریقہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہمیں نظر آتا ہے. کوئی پوسٹ پونمنٹ, کوئی ڈیلے, کوئی تذبذب, کوئی شک نہیں ہے. فوراً انکنڈیشنل اطاعت اللہ کی طرف ہو جائے. دوسری جو اس کے اندر صفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت. انسان کے اندر عبادت میں اللہ کی محبت کے لیے کر رہا ہو. دیکھیں, اللہ کی محبت کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا, تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی کی محبت میں آ کے کوئی اچھا عمل کرتے ہیں نا, تو اگر ہمیں وہ اس کی طرف سے محبت نہ ملے تو وہ عمل بڑا ٹیمپرری ہو جاتا ہے, بڑا شارٹ لیوڈ ہو جاتا ہے. اب میں اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہوں کہ میری ساس کی محبت میری طرف متوجہ ہو جائے, اور میں اس سے مختلف چیزیں ہتھیا لوں, یا میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ میں بڑا آگے پیچھے پھروں تو مجھے اس سے بڑا کچھ مل جائے, تو یہ اللہ کی محبت کے لیے نہیں ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ساس مجھے سب کچھ دے دے, ضروری تو نہیں ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہ مجھے اس سے مل جائے, یا ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے جو شوہر سے چاہیے وہ مجھے مل ہی جائے. جب تک ملنا ہوگا تو میں کرتی رہوں گی, نہیں ملے گا
تو میں بھی پھر لڑنا شروع ہو جاؤں گی, نہیں ملتا چھوڑو, میں کیا اپنے آپ کو کھپاتی رہوں اور گھساتی رہوں, جائے اس نے تو کبھی اپریشیٹ ہی نہیں مجھے کرنا. تو یہ شارٹ لفٹ ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور غرض سے کوئی اچھا عمل کر رہے ہوں تو اس میں کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی نہیں رہتی, ہمیشہ وہ شارٹ لفٹ ہوں گی چیزیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انما الاعمال بالنیات. اور پھر یہ بھی کہ جو دنیا کی نیت سے کرے گا تو دنیا میں تو ہم اسے دے دیں گے, لیکن اگر آخرت کی نیت سے کرے گا تو پھر اسے ہم دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا نا کہ کیسے دعا مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخرت کی نیت سے کام کریں یا دنیا کی نیت سے, فرق کس کو پڑتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہی پڑتا ہے. وہ ایک شخص تھا نا جس نے روشن دان بنایا تھا, تو اللہ کے نبی کو گھر دکھانے آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں بنایا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس لیے بنائے کہ یہاں سے ہوا آئے گی. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے, اگر تو یہ سوچ کے بناتا, یہ نیت کر کے بناتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو تجھے ثواب مل جاتا, روشنی اور ہوا تو بہرحال آنی ہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اطاعت میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے, اللہ کی محبت. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ ایسے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما جو تیری محبت کے قریب ہمیں کر دے. تو دیکھیے عمل آسان ہو جاتا ہے, اس میں میرا اور آپ کا فائدہ. تو ہماری عبادت میں نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی محبت. جو بھی کر رہے ہیں, چاہے ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے ہم اللہ کی وہ کر رہے ہیں, کوئی بھی ریچول پورا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں, یا ہم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں, محض اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں, مہمانداری کر رہے ہیں, لین دین کر رہے ہیں, یہ سب بھی ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے نا. اگر اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جا رہا ہو تو اللہ کی محبت کے لیے سارے اعمال کرنے, عمل بھی آسان ہو جائیں گے. تیسرا عمل جو ہے وہ عبادت میں آتا ہے اللہ پر توکل. توکل علی اللہ. ہر بات مصیبت آئے تو اللہ کا شکر, نعمت ملے تو اللہ کا شکر, ذکر, اور تکلیف آئے تو صبر اور اللہ کا ذکر. الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ. کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عافیت میں رکھا اس چیز سے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مبتلا کیا ہے. یعنی اگر کسی کو تکلیف میں دیکھے تو بھی اللہ کا شکر کرے, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس تکلیف سے بچا کے رکھا ہے اور اپنی عافیت میں رکھا ہے. تو کوئی بھی چیز آ رہی ہے, تکلیف آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, کسی کی تکلیف آپ نے دیکھ لی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کر کے چلنا ہے, ذکر, صبر اور شکر کے ساتھ. اور اگر کہیں زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی گناہ سرزد ہو جائے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ پر توکل کرتے ہوئے. سمجھ آئی؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے چلنا. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ جو تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے, وہ ایک میگنیٹ کی سوئی کی طرح ہوتا ہے. تھرڈ پوائنٹ میں آپ لکھ لیں, مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک میگنیٹ کی سوئی کی طرح ہوتا ہے. وہ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرتا ہے, اس کی سوئی اللہ ہی کی طرف گھوم کے چلی جاتی ہے. نعمت ملے, نعمت چھنے, کسی کو تکلیف میں دیکھا, کوئی پریشانی میں دیکھا, یا کوئی فیصلہ کرنا ہو, یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے, استغفار بھی کرنا ہے, تو وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف, کیونکہ اس کو توقع یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے؟ تو ہر معاملے میں عبادت کا رخ اور محور کس کی طرف ہوتا ہے مومن کا؟ اللہ کی طرف. اب چوتھا پوائنٹ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. ملی جلی چیزیں اللہ کو پسند نہیں. آپ دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں
ہم کیا کریں، اب ساری عمر ہم نے ایسے گزار دی، اب اتنی عادتیں ہماری پکی ہو گئی، اب یہ بدلی نہیں جاتی، کیا کریں، جھوٹ کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، ٹی وی دیکھنے کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، وہ فلمیں دیکھنے کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، گانے سننے کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، غیبت کرنے کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، مذاق اور ٹھٹے لگانے کی عادت اتنی پڑی ہوئی ہے، کیا کریں؟ کیا صحابہ کرام کو نہیں پڑی ہوئی تھی؟ جب قرآن آیا تھا تو صحابہ کرام کی عمریں نہیں تھی 35-40 سال، 55 سال، 50 سال؟ کیا صحابہ کرام کی اتنی عمریں نہیں تھی؟ ان کی بھی تو عادتیں پکی ہوئی تھی، کیسے یو ٹرن لیے سب نے؟ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو اخلاص آ جانا چاہیے، یو ٹرن لینا چاہیے. یہ اللہ کو ملا جلا جو نا تیتر بٹیر رویہ نہیں پسند، وہ زبینہ بین ذالک اللہ کو نہیں پسند. اللہ نہیں پسند کرتے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرا کے اپنی زندگی گزاری جائے. مخلصین لہ الدین اللہ کو پسند، حنفاء للہ. اللہ تعالیٰ فرماتے نا، کہہ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور نہیں حکم دیا مجھے سوائے اس کے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، حنفاء للہ، یکسو ہو کر اپنا رخ کس کی سمت میں؟ اللہ کی طرف. یعنی ہمارا فوکس، ہمارا رخ، ہمارا ڈائریکشن صرف اللہ ہونا چاہیے. مومن ایک بار رینڈملی زندگی نہیں گزارتا کہ چلو تو ادھر کوئی ہوا ہو جدھر کی، بس سب جو کر رہے ہیں بس میں بھی وہی کروں، ٹھیک ہے زندگی گزاروں گی، پھر شادی ہو جائے گی، پھر میں بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر بچوں کو بڑا کروں گی، پھر ان کی شادیاں کروں گی، اور پھر کہیں سیر سپاٹے کے لیے چلے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر وہ کپڑے بنا لیے، پھر ان کو ایسے دے دیا، پھر دعوتیں برپا کر دی، اور اسی میں ہماری ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے. نہیں، مومن رینڈم زندگی نہیں گزارتے، حنفاء حنیف بن کے زندگی گزارتا. مسلمان حنیفن یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر اپنا ڈائریکشن رکھیں. آپ سوچیں کہ آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے کیا مقصد لے کے زندگی گزارنی. کھانا پینا، سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، اور سارے یہ للے تو کفار بھی کر لیتے ہیں، عیسائی بھی کر لیتے ہیں، بدھ مت والے بھی کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں کہ نہیں، ایتھیسٹ بھی کر لیتے ہیں. پھر ان میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک مسلمان میں اور ایک نان مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مومن با مقصد زندگی گزارتا ہے، مسلم حنیف بن کر. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا زندگی کا مقصد ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس دین کی سرفرازی اور بلندی کے لیے بھیجا ہے. اس کا ذکر اللہ قرآن پاک میں کرتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اب تمہیں میں نے بہترین امت کا ٹائٹل دے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں اللہ نے چھانٹا ہے امت مسلمہ میں، تمہیں سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا فرد بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنا کے بھیجا. کیوں بھیجا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تمہیں تمہارے اپنے لیے نہیں نکالا تھا. ایک ہی مقصد ہے تمہارا زندگی میں گزارنے کا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ گے، امر بالمعروف کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر کرو گے، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو گے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں کچھ گروپ آف پیپل، کوئی جماعت ضروری ایسی ہونی چاہیے لوگوں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ یہ کام کرنے والے ہوں کہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. تو میری اور آپ کے تو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا نا. اللہ نے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کے بہترین فرد کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں رکھا. اس لیے رکھا تھا صرف اور صرف اپنے گھروں کو سجانے اور اپنی زندگیوں کو اپنے بال بچوں کے درمیان گزار کر دنیا سے چلے جانے کے لیے نہیں بھیجا تھا اللہ نے مجھے.
اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں لے جائے گا اور اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا جو ہم سے بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا هو الذی ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المجرمین. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ یہ دین دے کر اس لیے بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار. تو دین تو غالب ہونا ہی ہے چاہے کسی کو کتنا ہی ناگوار ہو. میں نے اور آپ نے اپنا اس کے غلبے میں کتنا کردار ادا کیا ہے. اللہ اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کے اندر جتنی سخت ہے وہ اتنا ہی کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں نہیں کہتی ہر کوئی اٹھ کے آ کے بولنے بیٹھ جائے, نہیں, نہ سب لوگ کر سکتے ہیں, نہ سب لوگوں کے اندر اتنی کسی بھی انداز میں کرانا ہے. یہ تو میں نے پچھلی شادی میں پہن لیا تھا, یہ اب والی میں کیسے پہنوں. لوگوں نے کہنے سے بس ایک ہی سیٹ ہے, ایک ہی جوڑا جو ہر دفعہ پہن کے آ جاتی ہے, مجھے تو نیا چاہیے. تو یہی باتیں ہوتی ہیں نا جب آپ عبایا پہننے آ جاتے ہیں نا, تو جو رب راضی تو سب راضی, جو رب روٹھے تو سب روٹھے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب پسند لباس پہن کے چلی جاتی ہے. ساری تکلیفوں سے, ساری پریشانیوں سے اس کی نجات ہو جاتی ہے. ایک اوپر عبایا اٹھا کے پہنا, نہ کسی نے اس کی شکل دیکھی, نہ اس کا کوئی زیور دیکھا, نہ اس کے کوئی کپڑے دیکھے. وہ رب پسند لباس پہن کے اللہ کی خوشنودی کو بھی حاصل کر کے آ گئی, اور ساری مصیبتیں اور تلاویں جو اس نے اپنے بوجھوں کو جو کندھوں پہ ڈال کے رکھے تھے, وہ سب بھی اس کے کندھوں سے خود بخود اتر جاتے ہیں. جو لوگ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کا آئیڈیا ہے. پھر آپ دیکھیں ہم نے اپنے گھروں کے اندر کتنی لوازمات جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈرائنگ روم کو سجانا ہے, تو پھر ڈائننگ روم کو سجانا ہے, پھر ٹی وی لاؤنج کو سجانا ہے, اور پھر وہ شینڈلیئرز, اور پھر وہ بڑے بڑے جو آج کل جو بالکل ہی جو ہیکل نما جو گھر بن رہے ہیں, جتنا پیسہ پانی کی طرح اس میں بہایا جاتا ہے, کتنا مال ہے جو اس میں خرچ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک مرتبہ کہا تھا, ایک صحابی نے گھر بنایا تو دکھایا, تو اس پہ پردے ٹنگے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ مٹی اور چونے کی دیواریں ریشم پہنانے کے لائق نہیں ہیں. تو ہم اپنے کتنے مہنگی مہنگی چیزوں کو ہم اتنا پیسہ ان پر لگا کر اور ان کو سجا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے تو ہمیں آسان دین دے کے بھیجا تھا, یہ ساری مصیبتوں کو ہمارے گلے سے اتارنا تھا. ہمارے لیے کیا دین نے بتایا؟ سادگی. سادگی. ہم نے ڈائننگ ٹیبل بھی لینا, ہم نے ڈرائنگ روم کو بھی سب سے مہنگا ترین جو ہے نا, سب سے مہنگی ترین چیزیں ہمارے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوں گی, جہاں پہ جا کے کوئی بیٹھتا بھی. ہم نے جو مہینے میں صرف صفائی کے لیے کھلتا ہوگا, مہمانوں کے لیے اب وہ بھی نہیں کھلتا. آج کل جاتے ہی کوئی کسی کے گھر نہیں ہے. تو یہ تو ہم نے اپنے اوپر خود ڈال کے رکھے نا بوجھ. ہمارا دین ہمارے کندھوں سے یہ بوجھ اتارنے آیا تھا. تو آسانی کے ساتھ اس طریقے کو ایکسپٹ کرنا ہے. اللہ نے یہاں جو ہمیں جو عبادت کے لیے بتایا, تو یہ چوتھی چیز ہے کہ عبادت میں کیا ہوگا؟ اخلاص. عبادت صرف اور صرف خالصتاً کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے. دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے. دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور ٹوٹل سبمیشن صرف اور صرف کس کے لیے ہو جائے گی؟ اللہ کے لیے. ٹوٹل سبمیشن. ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے جی, پورے کے پورے داخل ہونا. آدھے تیتر بٹیر جب جائیں گے نا تو صبغۃ اللہ کبھی نہیں چڑھے گا, یاد رکھیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبد بن کر لیعبدونی کا معاملہ کر کے ہم اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا کے ویسے بن جائیں کہ اللہ ہمیں پسند کرنے لگے, ہم اللہ کے محبوب بننے لگے, تو پھر ہمیں اپنے اوپر وہ رنگ بھی تو چڑھانا پڑے گا نا, کہ جس کو دیکھ کے اللہ ہماری طرف اٹریکٹ ہو. وہ کرنا پڑے گا, ہمیں ویسا رنگ لانا پڑے گا. وہ کیسے آئے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعویٰ کرتے ہو تو پھر اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرنی پڑے گی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بننا پڑے گا.
جب نبی کی طرح بنو گے تمہارا اٹھنا بیٹھنا نشست برخاست کھانا پینا لباس بول چال تمہارے معاملات عبادات میرے حبیب کی طرح ہوں گی تو کیسے میں تمہیں اپنا حبیب نہیں بناؤں گا. یہ حبیب کو اللہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے گا اور جب محبوب بنائے گا تو یغفر لکم ضرور اللہ تمہارے سارے گناہ فنا معاف کر دے گا. تو یہ عبادت اور بندگی کا طریقہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر سکھایا کہ کیا کرو ان سے کہہ دو تمام کافروں کو کہہ دو کہ میں ان کی عبادت بندگی نہیں کرتا جن کی عبادت اور بندگی تم کرتے ہو اور نہ ہی تم عبادت کرو گے یا کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ تو نہ تم نے کی نہ کرتا ہو نہ کرو گے نہ میں کروں گا نہ میں کرتا تھا نہ میں آگے کروں گا. گویا پہلے بھی ایسا نہیں ہوگا آج بھی ایسا نہیں ہے اور آگے بھی ایسا نہیں ہو سکتا. مومن کے لیے تمام چیزیں کافروں سے الگ ہوں الگ الگ. کیسے الگ الگ ہوں گی؟ مومن ملاقات پر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں گے تو پھر تو آپ کی اور بھی زیادہ نیکیاں بڑھ جائیں گی. کم سے کم السلام علیکم تو کہیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے ہیلو ہائے نمستے ست سری اکال نو وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. مومن کے لیے خوشی کے تہوار کون سے ہیں؟ عید اور بقرعید. نہ وہ ہولی منائیں گے نہ وہ ویلنٹائنس منائیں گے نہ وہ کرسمس منائیں گے نہ وہ ہیلووین منائیں گے نہ وہ کون سی فرائیڈے ہوتا ہے بلیک فرائیڈے منائیں کچھ بھی نہیں منائیں گے. نہ وہ ایسٹر منائیں گے. ان کی کون سی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں بقرعید اور عید الفطر. مومن کی یہ ہمارے تہوار بھی ان کے ساتھ الگ ہمارے کھانے بھی ان سے الگ ہمارے لباس بھی ان سے الگ. آپ نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا بس وہ انہی میں سے ہوگا. تو ہماری تمام چیزیں ان سے الگ. ابھی گزرا ہے محرم الحرام میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو جب پتا چلا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ یہودی تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اس دن. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ ہم کو تم سے موسیٰ سے زیادہ نسبت ہے. یعنی ہم زیادہ نسبت رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری بدولت تمہاری بنسبت. لہٰذا آج سے مسلمان 1 نہیں 2 روزے رکھیں گے. 2 روزے کہا آپ نے کیوں؟ کیونکہ ٹو ڈیفرینشیٹ فرام یہودی. 1 روزہ وہ رکھتے تھے تو آپ نے کہا 2 رکھیں یا 9-10 کا یا 10-11 کا. 10 اس میں ضرور ہے لیکن ان سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے صاف بتا دیا گیا ہمارا کوئی عمل ان کے جیسا نہیں ہوگا. ایون عبادت کا کوئی طریقہ بھی ہمارا ان کی جیسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گیا نا؟ تو یہاں پر اسی طرح اگر کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تھینکس تھینک یو. مومن کیا کہیں گے؟ نو. مومن تھینک یو کا مطلب کیا ہے؟ شکریہ. ہاں تمہارا شکریہ ٹھیک ہے. لیکن مومن جزاک اللہ کہے گا تو اس کا مطلب ہے بدلہ دے تم کو اللہ. مومن کیا کہے گا؟ جزاک اللہ خیرا یا جزاک اللہ خیرا. سمجھ آیا؟ اور اگر آپ کہہ دیں جزاک اللہ خیرا کثیرا کہ بہت بہتر بدلہ دے اور اچھی دعا ہے. تو مومن تو کو حکم کیا ہے؟ جب کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس سے زیادہ بہتر تحفہ دو یا کم سے کم ویسا. تو کم سے کم تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے لیے اچھا کر دے تو تم کہو کہ آپ کو اللہ بدلا دے. لیکن بہتر کیا ہے کہ اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلا دے. اور اگر تم یہ کہہ دو کہ تمہیں اللہ اس سے بہت بہترین بدلا دے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم
دوسرا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیسرا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو درجہ کس کا زیادہ ہے؟ جس نے ورحمۃ اللہ بھی کہا وبرکاتہ بھی کہا. چاہے سننے والا بولے اس کا تو سلام ہی ختم نہ ہو، نہیں ہوتا. بولنے دیں. آپ نے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ ابھی میں نے عبادت بتایا ہے، لوگوں کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے مخلص بن کر، اور حب اللہ، حب الہی میں، اللہ کی محبت میں کرنا ہے. مال بھی خرچ کرنا ہے تو اللہ کی محبت میں، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کی محبت میں کرنا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اللہ کی محبت میں مال دینا ہے، دوسروں کے لیے نہیں. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. تو عبادت اور بندگی میں نے آپ کو جہاں بتایا تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں ہو، ہر چیز لوگوں کے لیے نہیں ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو، اللہ کی محبت میں ہو. جب یہ ہر چیز ہوگی تو انشاءاللہ انسان تمام کی تمام چیزوں میں اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائے گا. اور جب سنت کا رنگ ہمارے اوپر آئے گا تو انشاءاللہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ کی آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کے سمندر میں ڈبو دیں گے، اس میں غوطہ-زن ہوں گے. تو انشاءاللہ صبغت اللہ ہمارے اوپر ضرور چڑھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ کا رنگ ہمارے اوپر نہ چڑھے؟ ضرور چڑھے گا. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کانفیڈنٹلی اپنے دین کو اون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تو ہم سے زیادہ اچھے، وہ دیکھو وہ تو کرتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. نو، ہمارا جو طریقہ زندگی، جو ذاتہ حیات ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، دیٹ از دا بیسٹ ضابطۂ حیات. اللہ نے ہمیں بتا دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین. دو چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ ایک چھت کے لیے جمع نہیں ہو سکتی، نہ ہی ان کی آپس میں کسی قسم کی مفاوضت یا مصالحت ہو سکتی. بات ہے نا، لکم اعمالکم ولنا اعمالنا، یعنی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال تمہارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. یہاں کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین بھی ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے. تو گویا دو کشتی کا سوار مومن کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے اعمال بھی اس کے لیے، کافر کے اعمال اس کے لیے. اس مومن کا دین اس کے لیے، کافر کا دین اس کے لیے. جتنا یہ دو نظریے ہیں یہ اپوزٹ ہے، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، یہ دونوں ساتھ کبھی نہیں چل سکتے. ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا تھوڑا ان کا کر لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنا کر لیتے ہیں، کچھ انڈین چیزیں بھی کر لیتے ہیں، کچھ پاکستانی بھی کر لیتے ہیں، عربوں والی بھی کر لیتے ہیں، کچھ امریکنز والی کر لیتے ہیں اور کچھ پاکستانیوں والی کر لیتے ہیں. نو، جو مسلمان کے لیے طریقہ بتایا، جو شادی بیاہ کے لیے طریقہ بتایا، جو تہوار کے لیے طریقے بتائے گئے، جو تجارت کے لیے لین دین کے لیے طریقے بتائے گئے، جو یعنی یہ پوری جو ہماری ضابطۂ حیات میں ہماری عبادات تو بتائی میں نے آپ کو، معاملات، ہماری اخلاقیات، ان سب میں خوشی غمی تہوار، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہمارا آپ یہ کر لیجئے سیاست، معیشت، معاشرت، تمدن، ثقافت، تمام چیزوں میں کس کی چیز چلے گی؟ مسلمانوں کی چلے گی. وہ چلے گی جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے. سمجھ آ گئی؟ اب آج کل آپ دیکھ لیجیے شادی بیاہ کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوتی ہیں، اور وہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ میں
जिस मुल्क में वेडिंग होती है उसी मुल्क के कवानीन को रख के और शादी कर दी जाती है। क्या वहाँ पर उस चीज को मद्देनजर रखा जाता है जो इस्लाम हमको देता है? कितना माल लगता है उसके अंदर, कितनी रिया और नमूदो नमाइश और दिखावा होता है इसके अंदर। वो कहते हैं जहाँ से आता है वहीं पर चला जाता है। अगर हम देखें तो कितनी जरूरत है उस माल की हमारे उन भाइयों को, बच्चों को जो यतीम हैं, जो पिस रहे हैं, जिनकी फैमिलीज गजा में उजड़ गई, लुट पुट गई। और सिर्फ गजा ही नहीं, फलस्तीन, फिर यहाँ मुख्तलिफ मुसलमानों के ममालिक जहाँ जहाँ इनके साथ मामलात हुए, कितनी जरूरत है कि हम अपने मालों को वहां पर लगाएं। हमारी अपनी ही अयाशियां खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझाए और हमें इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ने मुझे और आपको कह दिया है कि क्या करो, नो कॉम्प्रोमाइज डिक्लेयर कर दो कि तुम किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और उनके लिए उनका दीन है। अब हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम उस पर चलेंगे जो हमारा दीन हमें बताता है। इंशाअल्लाह हमारा दिल भी चाहता है कि हम सुन्नतों को सीखेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, हम वैसा बनने की कोशिश करेंगे जैसा अल्लाह हमें बनाना चाहता है। और जब हम कुरान को पढ़ते जाते हैं तो हम उसकी बहुत सारी डूज को पकड़ते हैं, डोंट से बचने की कोशिश करते हैं, मोटी मोटी चीजों को पूरी कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर आते हैं, कितने सालों से आ रहे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों के अंदर बहुत चेंज फील करती हूँ, बहुत महसूस करती हूँ। लेकिन क्या वजह है कि हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जो हमें मिल जाना चाहिए था, जो आज हमें हासिल हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो पा रहा? अमल नहीं करते। तो याद रखिएगा कि हाँ, कहा जाता है कि 5 खसलतें अगर किसी में ना हो तो वो अल्लाह का वली बन जाए। 5 खसलतें ऐसी हैं कि अगर वो किसी में ना हो ना तो फिर वो अल्लाह का वली बन जाए। तो मैंने और आपने देखा है कि कहीं वो 5 खसलतें और आदतें तो नहीं आ रही मेरे अंदर कि मुझे अल्लाह का वली नहीं बनने दे रही। कौन सी ऐसी चीजें हैं इन 5 में से अगर मेरे अंदर हैं तो उनको निकाल दूं ताकि मैं अल्लाह की विलायत को हासिल कर लूं, अल्लाह की वली बन जाऊं। अगर ये 5 बातें किसी के अंदर आती है ना तो वो विलायत का रास्ता रोक देती है। एक तो ये है कि जहालत में खामोशी इख्तियार करना, यानी आप जाहिल हैं किसी चीज के बारे में, कम इल्म है, आपको नहीं पता तो आप उस पर खामोश हो जाते, कनात कर लेते हो, यानी इल्म हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। पढ़े लिखे सबको पढ़ना लिखना आता है, अपने बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है किसी चीज के बारे में अगर इल्म नहीं है ना तो इंक्वायर नहीं करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बस लगी बंदी चीजें जो चल रही हैं बस मैं भी उसी तरह करती जा रही हूँ। मोमिन क्या करता है? दलील के बगैर कोई काम नहीं करता। हमारी दलील क्या है? कुरान और हदीस। अल्लाह फरमाते हैं कुल इनसे कहो हाथू बुरहानकुम, लाओ अपनी दलील इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो गोया दलील के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे। अल्लाह ने बताया ना कुरान पाक में कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, अल्लाह और उसके रसूल ही की अताअत करो और अपने अमाल को जाया मत करो, बातिल मत करो, झूठा मत बना दो अपने अमाल को। तो अमाल जाया बातिल कब हो जाएंगे? जब वो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हो। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो अमल वो कोई करेगा अमलों में से जिसका हमने हुक्म नहीं दिया वो रद्द हो जाएंगे। तो क्या करना है? हर काम में ये देखना है कि जिस चीज के बारे में मुझे मालूम नहीं है तो मैं पता तो करूं, मैं जानने की कोशिश तो करूं, आंखें बंद करके तो नहीं कहीं मैं वही काम करती चली जा रही। समझ आ गई? तो पहली बात तो ये है कि इल्म हासिल करने की कोशिश करना, कम इल्मी पर तैनात न करना, यानी अपने अंदर से जहालत को खत्म करना। दूसरा, दुनिया का हरीस होना, यानी दुनिया की हरीस कैसे
کہ اپنے سے کسی کو بہتر حالت میں دیکھنا اور پھر یہ سوچنا بھائی کاش یہ میرے پاس بھی ہو. یہ ہے دنیا کا حرص. کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو ہم زیادہ نعمتوں میں دیکھیں اور ہمارے دل میں آ رہا ہو کہ بھائی یہ میرے پاس بھی ہو. دنیا کی چیزیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا نہیں ہے مگر صرف دھوکے کا گھر ہے نا. اللہ کے نزدیک تو دنیا کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. کچھ بھی نہیں ہے یہ. دھوکے کا گھر, مکڑی کا مچھر کا پر, مکڑی کا جالا, اتنا کمزور. دنیا کا حریص ہو جانا. تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں خوش ہو, شکر کرو. جو ہے اللہ کا شکر ہے. کسی کے پاس ہے تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو اتنا نوازا ہے. کبھی بھی کسی کو زیادہ دے کر, نعمت میں, مال میں, دنیا میں زیادہ دے کر یہ لالچ نہیں آنی چاہیے کہ ہرے یہ کاش میرے پاس ہو. کسی کا بڑا گھر ہے, کسی کی بڑی گاڑی ہے, کسی کے اولاد بڑی ہے, کوئی باہر گھومنے پھرنے جاتا ہے, کسی کے ریل پیل ہے. کبھی بھی دولت کو دیکھ کر کبھی بھی حریص نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسری بات یہ ہے, اچھا ایک اور بات یہ, جس کے پاس دین زیادہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے تو کبھی نہیں ہمیں ہوتا کہ کاش میں بھی ایسے کر رہی. اصل ریس تو یہ ہونی چاہیے تھی ہے نا. جو اصل ہونی چاہیے تھی, رشک کرنے کی جس کی اجازت تھی, وہ ہمیں ہوتا نہیں ہے. اور دنیا کی چیزوں میں دیکھ کر ہمیں ہرس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے نوازا ہوا ہو تو آپ وہ تو دیتے نہیں. اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو کم سے کم وہ تو دے دیں. یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ بھی صدقہ نہیں کرتا. فریج بھرے پڑے, فریزر بھرے پڑے, دینا نہیں اٹھاتا. الماریاں بھری پڑی ہیں, دینی نہیں اٹھاتا. یہ چیز اگر آتی ہے نا تو پھر ولی نہیں بنے گی. یہاں پھر چیزیں جو آ جاتی ہیں, اگر کچھ ہے مال, عبادت, کچھ بھی تو ریاکاری کریں گے. چوتھی چیز دنیا کو پتہ چل جائے, ریاکاری کر, بتانا, دکھانا, جتانا. اور کرتے ہیں ہم. آج نہیں کریں گے, کل نہیں کریں گے, پرسوں شیطان زبان سے نکلوا دے گا. پرسوں شیطان نکلوا چھوڑے گا, میں نے یہ کیا تھا. وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے, وہ تو ہمیں وہاں پہنچنے ہی نہیں دینا چاہتا. اول تو کام نہیں اچھے کرتے, اگر کر لے تو اس کو چھپانے نہیں دینا چاہتا. وہ کیا کرتا ہے, ہماری زبان سے نکلوا کے چھوڑے گا. بتا دیں گے ہم دوسرے کو کہ یہ ہم نے ایسا کام کیا تھا, کسی بھی قسم کا ہو. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اتنے تکبر کا مارا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہونا چاہیے, بس نہ ادھر نہ ادھر, ٹس سے مس نہیں. اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے. وہ اپنی طرف سے اچھی بات بیان کر دیں گے, ہو جائے, قبول کوئی کر لے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, نہیں قبول کرتے تو فورسفلی جبرن کسی سے نہیں کر کام کرائیں گے. بتانا تو ضروری ہے نا اپنے اچھی بات. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا حکم تو ہے آپ کو, لیکن یہ نہیں ہونی ہوتی, ان کے اندر انا نہیں ہوتی کہ جو بس کہہ دیا ہے وہی ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس جو میں نے کہا تھا وہ کیوں نہیں ہوا, وہی ہونا چاہیے تھا, ٹس سے مس بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے, اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ 5 چیزیں اگر کسی میں نہیں ہوں تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اللہ ہمیں یہ باتیں اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت اور بندگی کی صحیح طریقے سے سکھائے. تو پھر اب راستہ کھولنے والی کچھ عادتیں بھی ہیں. کوئی ایسی عادتیں جو ہمارے لیے بہت ساری خیر کے دروازے کھولتی ہیں.
اگر ہم ان 4 باتوں کو اپنا لیں تو بہت ساری خیر ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ساری کی ساری چاروں کی چاروں جو ہیں وہ چھپانے والی ہیں. چھپانے. آپ نے فرمایا تھا زبان کو پکڑ لو، کفو حاضہ، سارے دین کا خلاصہ کیا دیا؟ اس زبان کو پکڑ لو. تو 4 چیزیں ہیں جو چھپا لیں گے تو انشاءاللہ ساری خیر کے دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے. پہلی کیا ہے؟ لوگوں سے اپنی حاجتوں کو چھپاؤ. بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے، لوگوں سے چھپاؤ. کتمان الحاجہ، اپنی حاجتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں لوگوں کو نہیں بتانا. دوسرا ہے کتمان الصدقہ، صدقے کو چھپاؤ. لوگ آگے سے کہتے اللہ کی توفیق سے میں نے جو ہے نا 4 کروڑ روپے وہاں پہ لگا دیا، اللہ کی توفیق سے میں نے جو ہے نا وہ 500 لوگوں کو راشن تقسیم کیا، اللہ کی توفیق سے میں 10 لوگوں کو ہر سال حج پہ بھجواتا ہوں، اللہ کی توفیق سے بات بھی کر دی، اللہ کی توفیق بھی بتا دی، اور اپنا عمل بھی ظاہر کر دیا. نیکی کر دریا میں ڈال. اپنی کسی صدقے کو نہیں بتا، چھپا لے، مت بتا. بس شیطان کیا ہم آپ کو بتا رہی تھی نا، شیطان ہماری زبانوں سے نکلوا کے چھوڑ، اس پہ ہی قابو پانا. تیسری ہے ایسا درد، ایسی تکلیف جس کو سوچے تو سینہ لگے پھٹ جائے گا. ہوتا ہے نا، یا ایسی تکلیف جس کو سوچ کے ایسا لگتا ہے سینہ پھٹ ہی جائے گا. ایسی تکلیف کو برداشت کر لیں، چھپا لیں، اس کا بھی کسی سے تذکرہ نہ. یاد ہے آپ کو حضرت ایوب کا صبر کیوں مشہور ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنی تکلیف غم کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. اللہ سے کریں، کسی کو نہیں بتاؤں. تو اپنی پریشانی کتمان الوجہ یعنی کہ درد اور تکلیف کو برداشت کرنا، اس کو چھپانا ہے، اس کو بھی کسی کو نہیں بتانا. یہ وہ والا درد ہے جس سے سینہ ہی پھٹ جائے گا. ہوتے ہیں کچھ درد انسان کو دل میں تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کچھ باتوں پہ کسی نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوتی ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی پیارا آپ سے چن جاتا ہے، کوئی بھی بات انسان کی زندگی میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان جب بھی اس درد تکلیف کو سوچے تو اس کو لگتا ہے جیسے بس اس کی بس جان ہی نکل جائے گی، سینہ پھٹ جائے گا. تو ایسی چیز کو بھی برداشت کر لیں. اور جو چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ کتمان المصیبت. اگر آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، تازہ مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، ابھی آ گئی نا، ارجنٹ بیسس پہ کوئی آ گئی، اس کو بھی کسی کو نہ بتائیں، اس کو بھی نہیں بتائیں. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے، سپوز میں نے یہ میرے پاس آئے یا میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، دوستی ہے ہماری، میرے کو تکلیف آئی، میں نے تکلیف ان کو بتا دی. اب یہ میری تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی سدے باب کرتی ہیں، میرے لیے کوئی ارینجمنٹس کرتی ہیں، کوئی میری تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی معاملات کرتی ہیں، تو یہ میرے لیے اس کا وسیلہ بن جاتی ہیں. تو میرا توکل اللہ سے ہٹ کر ان پر آنے لگے گا. پیور ہو کے اللہ سے اس وقت مانگے تو جو وہ کیفیت ہوتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. اللہ کا وعدہ ہے، جو مضطرب دل سے مجھے پکارے گا میں اس کی تکلیف کو دور کروں گا ہی کروں گا. تو جب تکلیف آئے گی کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. ایاک نستعین. ہم اللہ سے وعدہ مانگتے ہیں کہ اللہ صرف تجھ سے استعانت طلب کریں. یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا توکل اللہ سے ہٹ کر کسی بندے کے اوپر نہ آ جائے. سمجھ آیا؟ اگر اللہ سے ایسی لو لگ گئی، ایسا توکل آ گیا تو انشاءاللہ ہر خیر کے دروازے کھلیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. سب خیر دوڑ دوڑ کے اڑ اڑ کے آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ. سمجھ آئے؟ اللہ کی توفیق عطا فرمائے. جی
ڈاکٹر کے پاس جانا اور چیز ہے. وہ تو علاج ہے جس کے لیے آپ نے جانا ہے, آپ نے علاج کے لیے جانا ہے تو یہ سوچ کے جائیں کہ علاج سنت ہے, شفا اللہ تم نے دینی ہے, رجوع کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف, توکل کس کی طرف ہے؟ اللہ کی. اللہ دینا تو نے, شافی تو ہے. ہاں میں چونکہ علاج سنت ہے لہٰذا میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں, اس کے دماغ میں میری بیماری کا علاج ڈال دے اور اس کی دی ہوئی دوا میں تو شفا میرے لیے پیدا کر دے. تو کیا ہے کہ ہمارا تعلق کس کے طرف ہے؟ اللہ کے. پھر ہم وسیلہ اختیار کریں, سمجھ آئے؟ پھر ہمارا توکل اللہ سے ہٹ کر اس ڈاکٹر کے پاس نہیں آئے گا. پھر تو اگر آج یہ ڈاکٹر نہیں ملا نا تو پھر مجھے اگر وہ والا عمل نہ کیا اللہ سے مانگ کر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے ہمیشہ اسی ڈاکٹر کے اوپر ٹرسٹ ہوگا, نہیں اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اسی کی دوائی سے مجھے شفا ملے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک. سمجھ میں آیا؟ سمجھ آ گیا؟ ہمیشہ کس طرف ہوگی ہماری رجوع, توکل کس کی طرف ہے؟ اللہ. وسیلے سب اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور ہم نے اس کو استعمال بھی کرنا ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ضرور کہیں, ضرور کہیں, ضرور کہیں. اور لیکن آپ کسی کی دعا کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دعا سے مجھے جو ہے نا وہی شفا ملی ہے. ہاں اس طرح نہیں کہہ سکتے آپ تو خود بھی دعا کر رہے ہیں, اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, چلو وہ بھی اللہ سے کر لے دعا میرے لیے. لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو کہا تھا نا تو اس نے میرے لیے دعا کی ہے تو بس ہوگا. آپ پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کر رہے ہیں, دوسرے سے بھی کروا رہے ہیں, تیسرے سے بھی کروا رہے ہیں, چوتھے سے بھی کروا رہے ہیں. یو ڈونٹ نو کہ کس کی دعا قبول ہوگی. تو آپ کا توکل ایک بندے پر نہیں پھر جاتا. لیکن اگر آپ کا صرف ایک ہی توکل ہوگا, نہیں میں نے اپنی نانی کو ہی کہنا ہے, اگر میں ان کو کہوں گی تو وہ دعا کریں گی اور میری قبول ہوگی دعا اور میرے لیے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تو وہ بھی پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی شرک ہو جائے گا کہ اللہ سے توکل ہٹ کے آپ کا کسی ایک کے اوپر آ. سمجھ آ گیا نا؟ ہمارے لیے دعا کرنا, بس ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا کرے. اللہ ہمارے لیے جو ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عبادت اور بندگی کے طریقے سکھائے اور اپنی عبادت اور اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر توکل عطا فرمائے. اللہ ہمیں فوکسڈ مسلم حنیف بننے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اللہ ہر قسم کے غیر کاموں سے مشابہت سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انکنڈیشنل دنیا سے غنی ہو کر اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اللہ یہ جو طریقہ تو نے ہمیں ایک بندگی کا اس سورہ کافرون میں سکھایا ہے, اللہ اس پر مرتے دم تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کافرون کی کیٹیگری سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. اللہ مومن بندوں کی صف میں دنیا میں بھی شامل رکھنا اور آخرت میں بھی مومن بندوں کی صف میں اٹھانا. اللہ ان لوگوں میں شامل فرمانا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کو پانے والے ہوں, ان کے ہاتھوں سے جام کوثر کو پینے والے ہوں, ہر قسم کی بدعتوں سے بچنے والے ہوں, اور اللہ جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور انصار نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہی یہ دین کو تو نے ہمیں دیا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی. اللہ ہم راضی ہیں اس بات پر کہ تو ہمارا رب ہے,
اللہ ہم راضی ہیں اس بات پر کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور ہم راضی ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اللہ ہمیں اس رضامندی کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہی ایمان کی حالت میں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور اسی ایمان کی حالت میں ہماری موت ہمیں عطا فرما کے اللہ قیامت میں جب ہم اٹھے تو اس حال میں ہوں کہ ہم ایمان ہی کی حالت میں ہوں، اور اللہ ہم تجھ سے خوش ہوں اور تو ہم سے خوش ہو، اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ایسے پیارے لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔